مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، اور محسوس نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی برتن بجنے کی آواز اور آہٹ اسے سنائی دی۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، جائزہ لیا، لیکن اسے کسی کی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سو گیا۔ اب جو چور اس کے گھر میں گھسا تھا، اس نے مزید قدم آگے بڑھایا تو کسی اور برتن سے ٹکرا گیا۔ اب صاحب خانہ کو جب دوبارہ محسوس ہوا کہ گھر میں شاید کوئی ہے، وہ پھر اٹھے، ادھر ادھر کا جائزہ لیا، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھا اور پھر سے سو گیا۔ اب جب دوبارہ سے آہٹ محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ شاید گھر میں کوئی ہے، تو اب صاحب خانہ اٹھے اور سوچا کیوں نہ چراغ جلا کر روشنی میں دیکھ لیا جائے۔ اور صاحب خانہ اٹھے اور دو پتھر، مخصوص پتھر لے کر آئے اور آگ جلانے لگے۔ کیونکہ پرانا زمانہ تھا اور اس دور میں آگ جلانے کا انتظام یہ ہوا کرتا تھا کہ دو پتھروں کو آپس میں ملایا جاتا، ٹکرایا جاتا تھا، اور درمیان میں ایک روئی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جب وہ پتھر آپس میں ٹکراتے، ان کے ٹکرانے سے چنگاری پیدا ہوتی، اور یوں جو ہے ایک ایک چنگاری گرتے گرتے جب 10 سے 12 چنگاریاں اس روئی کے ٹکڑے پر گرتی، تو پھر اس روئی کے ٹکڑے کو پھونکے ماری جاتی۔ پھونک مارنے سے اس پر آگ دہک اٹھتی اور وہ جلنے لگتی، اور اس طرح سے اس سے آگ کا کام کیا جاتا تھا۔ اب چور نے جب یہ دیکھا کہ صاحب خانہ اب چراغ جلانے کے موڈ میں ہے، اور اگر چراغ جل گیا تو چور ان پر عیاں ہو جائے گا اور یوں اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آخر چور وہاں سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتے ہوئے صاحب خانہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ اپنوں کو آپس میں ٹکراتے اور جو ہے وہ چنگاری اٹھ کر روئی کے ٹکڑے پر گرتی، چور دوسری چنگاری گرنے سے پہلے پہلے پہلی چنگاری کو بجھا دیتا تھا۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، کافی دیر تک صاحب خانہ چنگاریاں پھینکتے رہے اور چور ان چنگاریوں کو اٹھاتا رہا۔ کافی دیر جب آگ نہ جلی تو صاحب خانہ نے اپنا وہم سمجھا اور وہ آ کر سو گئے۔ اب جب صاحب خانہ سو گیا، صبح اٹھا، آنکھ کھلی، دیکھا کہ پورا گھر لٹ چکا ہے اور چور نے پورے گھر کا صفایا کر دیا ہے۔ شیطان اس چور کی طرح ہے جو ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس آ کر کبھی نفس امارہ کے ذریعے، کبھی نفسانی خواہشات کے ذریعے اور کبھی اپنے مکر و فریب کے ذریعے ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے، اللہ کے راستے سے دور کر کے ہمیں اپنے کاموں میں لگا دیتا ہے، اور بالآخر ہمارا انجام برا ہوتا ہے۔ لہذا اچھے انجام اور اچھے خاتمے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی اور کل بروز قیامت آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مولانا روم کی اس حکایت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل ڈیلی کہانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا